کراچی میں 7واں ضلع بن گیا. سندھ کابینہ نے ضلع کیماڑی کی منظوری دے دی. ضلع غربی کے علاقوں پر مشتمل ہے. منگو پیر، اورنگی ٹاؤن سائٹ، بلدیہ ٹاؤن، ہاربر اور ماڑی پور شامل. ضلع جنوبی کا نام ضلع کراچی رکھنے کی تجویز بھی سامنے آ گئی. پیپلز پارٹی کراچی کو تقسیم کر کے مقبوضہ کشمیر بنانا چاہتی ہے. خواجہ اظہار کا رد عمل. خرم شیر نے کہا نئے ضلع کی وجہ انتظامی نہیں سیاسی ہے. پی پی سندھ کارڈ کھیلنے کا موقع ڈھونڈ رہی ہے. حنید اللہ خانی کا تبصرہ. اس رویے سے عوام سڑکوں پر نکل سکتے ہیں. وسیم آفتاب کا انتباہ. اپوزیشن کی خواہش رہ جائے گی. وزیر اعظم مدت پوری کریں گے. وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس. کہا شور مچانے والے تمام افراد نیب زدہ ہیں. عمران کسی کو این آر او نہیں دیں گے. بتایا ایم ایل 1 کا ٹینڈر اسی ماہ ہو جائے گا. توشہ خانہ ریفرنس میں اہم پیش رفت. نواز شریف نے مفرور قرار دینے کے خلاف درخواست واپس لے لی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست خارج کر دی. چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی. نواز شریف کے دکھ پر کروڑوں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. مریم نواز کا ٹویٹ. بزنس، اولاد اور علاج لندن میں، حکومت پاکستان میں کرنی ہے. شہباز گل کا جوابی ٹویٹ. لکھا بیٹوں پر پاکستانی قانون نافذ نہیں ہوتا. صاحبزادی قومی بیٹی اور لیڈر ہے. بارش سے پنجاب کے چھوٹے شہروں میں بڑی قیامت. اکاڑا اور حافظ آباد کے کئی علاقے ڈوب گئے. پانی گھروں میں داخل. ملتان، ساہیوال، عارف آلہ، بھلوال، گجرانوالہ میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا. لالیاں اور سلام والی میں بھی بارش. جہلم، جلال پور شریف کے برساتی نالے میں طغیانی. پول بہہ گئے. محلوں میں پانی جمع. لاہور میں بارش نے جل تھل ایک کر دیا. سب سے زیادہ لکشمی چوک پر 186، تاج پورہ 173، مال روڈ 141، فروخ آباد 156 اور گلشن راوی میں 155 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. سڑکیں، جھیل اور گلیاں تالاب بن گئیں. سوڈیوال سمیت متعدد علاقے ڈوب گئے. انتظامیہ نے عوام کو منجدھار میں چھوڑ دیا. نکاسی آب تیز نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ پنجاب برہم. واسا حکام اور انتظامیہ کی سرزنش. شاہراہوں کے ساتھ رابطہ سڑکوں پر بھی توجہ دینے کی ہدایت. عثمان بزدار کا صوبے میں اموات پر افسوس کا اظہار. وزیر اعظم نے بیڑا غرق کر دیا. سونامی سنا تھا، اب دیکھ بھی لیا. 2 سال کی نااہلی سب کے سامنے ہے. لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس. کہا وزیر اعلیٰ پنجاب ریموٹ کنٹرول کھلونا ہے. عوام نواز اور شہباز کو یاد کر رہے ہیں. کشمیریوں کا جذبہ آزادی دبایا نہیں جا سکتا. ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ. پاکستان اور سعودی عرب کے برادرانہ تعلقات ہیں. مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. میئر، چیئرمین سی ڈی اے، سینیٹر کے خلاف نیب کا کیس بنتا ہے. کس قانون کے تحت زمین دی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا برہمی کا اظہار. نیشنل پارک ایریا میں سرکاری اراضی پر قبضہ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا. خیبر پختونخوا میں آج صحت انصاف کارڈ کا اجرا کیا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان شریک ہوں گے. عوام کو 10 لاکھ روپے تک کے علاج کی سہولت میسر آئے گی. سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں علاج ہو سکے گا. پاکستان میں کورونا کے مزید 513 کیسز رپورٹ. تعداد 2,90,958 ہو گئی. 24 گھنٹے میں 8 افراد چل بسے. اموات 6,209 ہو گئی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اعداد و شمار جاری کر دیے. آمدید کہتے ہیں. میں ہوں سادیہ خواص اور میں ہوں علی عابد. سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سندھ کی تقسیم کی بات بھی گوارا نہیں، لیکن سندھ کابینہ نے کراچی میں 7ویں ضلع کی منظوری دے دی ہے. نئے ضلع کا نام کیماڑی رکھا گیا ہے. کراچی کے باقی اضلاع کے نام بھی علاقوں کے نام پر اب رکھے جائیں گے. یوں تو سندھ کی تقسیم کی بات بھی گوارا نہیں، لیکن سندھ کابینہ نے کراچی میں 7ویں ضلع کی منظوری دے دی. نئے ضلع کا نام کیماڑی رکھا گیا ہے. کراچی کے باقی اضلاع کے نام بھی علاقوں کے نام پر رکھے جائیں گے. وزیر اعلیٰ نے ضلع جنوبی کا نام ضلع کراچی کرنے کی تجویز دے دی.
کراچی میں 7واں ضلع بن گیا، سندھ کابینہ نے منظوری دے دی۔ کراچی کے 7ویں ضلع کا نام کیماڑی رکھا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے زیر صدارت کابینہ اجلاس میں کراچی سمیت سندھ بھر میں انتظامی امور بہتر کرنے کے لیے نئے اضلاع بنانے پر غور ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے تمام اضلاع کی اسسمنٹ کے بعد نئے اضلاع کے قیام کی تجاویز کی ہدایت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ کراچی کا ضلع غربی 39,14,757 نفوس پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ سندھ کا سب سے بڑا ضلع ہے، جس میں کل 7 سب ڈویژنز ہیں۔ اورنگی، سائٹ، منگو پیر، بلدیہ ٹاؤن، مومن آباد، ہاربر اور ماڑی پور شامل ہیں۔ ان میں سے 4 سب ڈویژن سائٹ، ماڑی پور، بلدیہ اور ہاربر پر مشتمل ضلع تشکیل دیا جائے، جس کے لیے کیماڑی ضلع کا نام تجویز کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے رائے دی کہ شہر کے دیگر اضلاع کے نام بھی تبدیل کر کے علاقوں کے نام پر رکھے جائیں اور ضلع جنوبی کو ضلع کراچی کے نام سے پکارا جائے۔ کابینہ کے چند اراکین نے ضلع خیرپور کو بھی 2 اضلاع میں تقسیم کرنے کی تجویز دی۔ کاشف فاروقی، آج نیوز، کراچی۔ تو کاشف فاروقی کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ 7ویں ضلع کی منظوری پر مزید ہم بات کریں گے۔ نمائندہ آج نیوز کاشف فاروقی ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف، اب سندھ کابینہ نے منظوری دے دی ہے، ضلع بن گیا ہے، اب اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اب یقیناً کمشنر کی تعیناتی ہوگی، مزید تعیناتیاں ہوں گی، وہ کب تک ہوں گی؟ جی، ابھی یہ کابینہ نے جو اس کی نئے ضلع قیام کی منظوری دی ہے، اس کو یقینی طور پر سندھ اسمبلی میں بھی لایا جائے گا، جیسا کہ کل سندھ اسمبلی کا اجلاس جمعے کی سپہر سے ہوگا، اور یقینی طور پر جس طرح سیاسی مخالفت اس ضلع کے قیام کے فیصلے کی سامنے آ رہی ہے، اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ خاصا ہنگامہ خیز اجلاس ہو سکتا ہے جمعے کے روز جو اجلاس ہو رہا ہے اس کے بعد۔ لیکن چونکہ سندھ حکومت ایک فیصلہ کر چکی ہے، لہٰذا ضلع غربی جو کہ کراچی کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ضلع تصور کیا جاتا تھا، نہ صرف کراچی بلکہ پورے سندھ کا، جہاں تقریباً 40 لاکھ کی آبادی تھی، اس کے 4 سب ڈویژنز کو جو ہے وہ نئے ضلع میں شامل کیا جائے گا، جس میں بلدیہ ٹاؤن ہے، سائٹ ہے، ہاربر ہے اور ماڑی پور ہے۔ یہ 4 سب ڈویژنز ہیں جو کہ نئے ضلع جس کو کیماڑی کا نام دیا گیا ہے اس میں شامل کیے جائیں گے۔ اس کے بعد وہاں پر جو ہے انتظامی افسران کی تعیناتی ہوگی، دفاتر قائم کیے جائیں گے، اور پھر جو ضلع ویسٹ کا جو تمام ریکارڈ ہے، پھر ریونیو افسران کی تعیناتیاں، اس طرح کے جو کام ہیں وہ یقینی طور پر آئندہ آنے والے دنوں میں شروع کیے جائیں گے۔ صحیح۔ اچھا کاشف فاروقی، یہ بھی جاننا چاہیں گے وجوہات کیا ڈسکس ہوئی ہیں کابینہ کے اجلاس کے دوران؟ جب 7ویں ضلع کی بات کی گئی تو کیا جسٹیفیکیشن دی گئی کہ کیا کیا ضرورت ہے اور کیا کیا وجوہات ہیں کہ 7واں ضلع بنایا جائے؟ جی، اس سلسلے میں ہماری بات ہوئی ہے تو ذرائع نے یہی بتایا کہ چونکہ سندھ حکومت چاہتی ہے کہ انتظامی لحاظ سے جو ہے وہ جو کارکردگی ہے اس کو بہتر کیا جائے، لہذا اسی سلسلے میں نہ صرف کراچی بلکہ پورے سندھ میں جو ہے وہ بڑے اضلاع کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر کے نئے اضلاع قائم کرنا چاہتے ہیں، جس کا آغاز کراچی سے کیا گیا ہے۔ کابینہ اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ چند وزراء کی جانب سے ضلع خیرپور کی بھی 2 حصوں میں تقسیم کی بات ہوئی ہے، لیکن اس بات میں مزید آگے نہیں بڑھی، صرف کراچی میں ضلع کیماڑی قیام کا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ بات آپ کو بتا دوں کہ کراچی کی جو مجموعی آبادی ہے 2017 کی متنازع مردم شماری کے مطابق وہ 1,60,000 سے زائد ہے، لیکن اصل میں کراچی کی آبادی جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتیں بشمول پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ زیادہ ہے، لہذا اسی لحاظ سے جو ہے وہ یہ اختلافات سامنے آئیں گے، اور نئے ضلع کا قیام جو ہے وہ یہی وجہ ہے کہ سیاسی رہنما جو ہے اسے ایک پولیٹیکل موو قرار دے رہے ہیں، کیونکہ بلدیاتی اداروں کی مدت 28 اگست کو ختم ہو رہی ہے، اور نئے بلدیاتی انتخابات ماضی قریب میں نہیں تو کبھی نہ کبھی یقینی طور پر ہونے ہیں۔ جو موجودہ بلدیاتی نظام ہے اس میں جو ہے ڈسٹرکٹ چیئرمینز کا جو ہے اہم کردار ہے۔ اس وقت کراچی کے 6 اضلاع کے اندر سے 4 کاشف مزید بھی آپ سے اس سلسلے میں اپڈیٹ لیں گے، آپ سے بات کریں گے۔ اس وقت حیدرآباد کا رخ کر رہے ہیں قومی عوامی تحریک ایاز لطیف پلیچو حیدرآباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں آئین کا طالب علم ہوں اور میں آئین کا وکیل ہوں، کانسٹیٹیوشنل لائر ہوں، اور میں آئین پاکستان پڑھاتا ہوں۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 234 یا 235 یا آگے کہیں بھی گورنر رول کا بھی اختیار ایسا نہیں ہے کہ انکنڈیشنل ہو۔ گورنر رول میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر لگے گا تو 2 ماہ کے لیے تب لگے گا جب آئین کے تحت وہ صوبہ کام نہ کر پا رہا ہو، اور وہ بھی 2 ماہ کے بعد جوائنٹ سیشن میں اس کی اپروول لینا ہوگی، اور اپروول کے بعد بھی وہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں رہ سکے گا۔ آئین جب معطل ہو، سندھ میں آئین کی شقوں پہ عمل نہ ہو رہا ہو، آئین کی کون سی شقوں پہ عمل نہیں ہو رہا؟ کرپشن ہے نا، تو کرپشن میں ہم تو کہتے ہیں ایک ایک کرپٹ کو پکڑیں۔ میں آج آپ کے توسط سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ سندھ کے ایک ایک کرپٹ حکمران کو، ایک ایک کرپٹ وزیر کو
ایک ایک کرپٹ MNA MP ناظم کو گرفتار کریں, قرار واقعی سزا دیں, جیلوں میں ڈالیں, مثال بنائیں, ان کے خلاف شفاف مقدمے چلا کے مثال قائم کریں کہ سندھ میں ایسی مثال قائم ہوگی. کراچی کو جس طرح انہوں نے تباہ کیا ہے, جس طرح لاڑکانہ کو, حیدرآباد کو تباہ کیا ہے, کراچی میں ہماری بائیں بہنیں اردو بولیں, سندھی بولیں, پشتو پنجابی بولیں, وہ پانی کا ڈبہ لے کے گھوم رہی ہوتی ہیں. بجلی ان کی کٹی ہوئی ہے. کے الیکٹرک میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کراچی کی کون سی 2 بڑی پولیٹیکل پارٹی اور اب تیسری بھی شامل ہو گئی ہے جس کے حصے ہیں اور شیئرز ہیں. جب کے الیکٹرک کو اختیار دیا گیا تھا اس وقت سندھ میں حکومت کس کی تھی؟ MQM شکایت کرتی ہے. 86 سے MQM اقتدار میں ہے, 1986 سے MQM اقتدار میں ہے, اور MQM کے اس اقتدار میں کراچی کو کیا ملا؟ تو اس لیے آرٹیکل گورنر رول کا ہو اس میں بھی اختیار نہیں ہے. آرٹیکل 149 کی بات ہوتی ہے, آرٹیکل 149 سب کلاس 4, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پریونٹنگ گریو مینس ٹو پیس, ٹرینکولیٹی اینڈ اکنامک لائف آف پاکستان اور اینی پارٹ دیئر آف. پاکستان کے کسی بھی حصے میں امن, سکون اور معاشی سرگرمیوں کو خطرہ ہو تو وفاق ڈائریکشن دے سکتا ہے. ڈائریکشن. پاکستان کے امن اور سکون کو خطرہ, پاکستان کے امن اور سکون کو تب خطرہ نہیں تھا جب ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا اور لاہور میں لاشیں پڑی تھی. کوئی ہدایت دی گئی آرٹیکل 149 کے سب کلاس 4 کے تحت پنجاب کی حکومت کو, بنائی گئی کوئی کمیٹی. پاکستان کی پیس اور ٹرینکولیٹی کو خطرہ نہیں تھا جب آرمی پبلک اسکول پشاور میں معصوم بے گناہ بچوں کی لاشیں گرائی گئی, تب KPK کی گورنمنٹ کو کوئی ڈائریکشن دی گئی؟ آرٹیکل 149(4) کے تحت جب کراچی میں بوری بند لاشیں تھیں, گردن کاٹ کے اس کو دیکھ لو, اس کو دیکھ لو, اس کو دیکھ لو. جب عظیم الدین طارق لندن میں عمران فاروق اور اس وقت حیدرآباد میں قومی عوامی تحریک رہنما ایاز لطیف پلیچو پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں خواتین پانی کا ڈبہ لے کر گھومتی ہیں. سندھ کے کرپٹ وزراء کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے. پورے سندھ میں جو بھی ناظم ہیں, جو بھی وزیر ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے, ان سب کو جو ہے وہ سزا دینی چاہیے. ایک بار پھر بات کریں گے. سندھ کابینہ نے کراچی میں 7ویں ضلع کی منظوری دے دی ہے. نئے ضلع کا نام کیماڑی رکھا گیا ہے. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے رہنما فنکشنل لیگ نصرت سحر عباسی صاحبہ نے. نصرت صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جاننا یہ چاہیں گے, پہلے تو یہ بتائیے آپ کا کیا موقف ہے اس پر جو 7واں ضلع بنایا گیا ہے؟ شکریہ جناب. دیکھیے جی, موقف تو سامنے سب کا یہی آئے گا جو بھی اس وقت ان کی حکومت کو دیکھ رہے ہیں, جو 12 سالوں میں پیپلز پارٹی نے سندھ کا کباڑہ کیا ہوا ہے کراچی سے کشمور تک. اگر کوئی ایک مثالی ضلع ہے تو آپ آج آپ کا چینل چلا جائے اور ہمیں دکھا دے, ساری دنیا ان کو واہ واہ کرے گی, تالیاں بجا دیں گے. ہاں بھائی, آپ نے لاڑکانہ ضلع کو ایک آئیڈیل ضلع بنا دیا. وہاں آپ کا سیاسی قبلہ کعبہ ہے. آپ نے اس کو بہترین, اس کی جو آپ نے جو ڈیولیوشن ہوئی تھی نا, جو نچلی سطح پر پاورز کو ڈیوالو کرنا تھا اور وہاں لوگوں کو وہ تمام سہولیات دینی تھی, وہ آپ نے دے دی. تو پھر ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ ان کے حق میں کوئی بات بولے. بھائی انہوں نے تو کراچی سے کشمور تک ہر ضلع کو تباہ کر دیا, ہر تالکے کو تباہ کر دیا. ایک